الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رہنمائی اور اپنی مرضی معلوم کرنے کے لیے بندگان خدا کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اور رسولوں کو بھیجے، ساتھ میں کتابیں بھیجی، اور سب سے آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام آنے والے انسانوں کے لیے بلکہ قیامت کی صبح تک انسانی گروہ کے لیے رہنما بنا کے بھیجا۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا کام، زمین آسمان کی تخلیق کے بعد جو سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ذمہ کیا اللہ کے رسول کے حوالے سے، اب ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈالی ہے، اور ان میں خاص طور سے علماء کی، علماء اور اکابر دین اور فضلاء دین کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندے وہ ہے تو وہ اہل علم ہے۔ تو اہل علم کا یہ ذمہ داری، یہ ان کی علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا، جو معرفت ان کو ملی، جو معرفت حق سے روشناس ہوئے، وہ نہ صرف اپنے لیے ان کے لیے خوش بختی ہے بلکہ جمیع مسلمان اور جمیع انسانیت کے لیے خوش بختی کا علامت ہوتی ہے علماء۔ اور ہم جانتے ہیں اچھے سے کہ علماء نے ہمیشہ سے اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کسی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ملک میں آپ کو یہ ضرور ملے گا، اگر آپ اس کے نشانات معلوم کرنا چاہیں، کسی صالح معاشرت کا، اسلام کی ترویجات کا کوئی معاملہ ہو، یا دینی مدرسہ ہو، یا کوئی کتاب ہو، اس میں علماء ہی آگے آئے ہیں۔ یہ دور جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کووڈ-19 کے نام سے جو پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا ہے، وہ کتنی حقیقت ہے وہ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، لیکن اس دور میں بھی علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور آئندہ بھی وہ کریں گے، اس لیے کہ امت نے ہمیشہ ان کی طرف دیکھا ہے، اور علماء حضرات نے، فضلاء نے، دین کے علم رکھنے والوں نے کبھی بھی امت کو مایوس نہیں کیا۔ ہر دفعہ امت کے گرداب میں پھنسی ہونے کے بعد بھی انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے رہنمائی کی ہے، اور یہ تاریخ کردار ہے، یہ خود اس ملک کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ آپ اگر ماضی قریب میں جا کر دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے، نامساعد حالات میں کام کیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ علماء کو منتخب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان لوگ گردش کرتے ہیں، تو آج یہ حالات ہے، کل کچھ دوسرے حالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حالات کی تبدیلی سے علماء کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے کام، محفوظہ کام کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی بلکہ دوچند ہو جاتی ہے۔ تو ہم علماء طبقہ سے، علماء سے یہ بجا طور پہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے حالات میں آگے بڑھیں گے۔ ان کو آپ دیکھ لیجئے، جب بھی حق کا اجرا ہوا ہے، حق اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کیا ہے، اور یہ تاریخ میں ہے کہ علماء اپنے حجروں میں، اپنے مساجد میں، اپنے خانقاہوں میں، مدارس میں مقید ہو کر نہیں رہے، وہ یا تو میدان کار میں رہے یا صاحب زندہ بن گئے۔
تیسرا کوئی وکلپ نہیں ہے. اگر واقعی وہ عالم دین ہے, وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کو سوجھ بوجھ دی ہے, وہ طاقت دی ہے اس کو, تو وہ تو اس کی دو ہی جگہ, یا تو میدان کار میں رہے گا, لوگوں کے سامنے رہے گا, رہنمائی کی فریضہ انجام دے گا چاہے جتنے حالت اس پہ گزر جائے, یا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں وہ جو ہے صاحب زندہ ہوتا ہے, اور سنت یوسف ادا کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا, اور بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ تمام ذمہ داریاں ہم علماء سمجھتے ہیں, بس بات یہ ہے کہ ہم اس کا انیشیٹو لیں, آگے بڑھیں. آسمان میں کوئی اور دوسری پیغام رسانے کے لیے کوئی نبی یا کوئی اس طرح کی چیز آنے والی نہیں ہے. رہتی دنیا تک کے لیے قرآن حدیث, قرآن مجید اور سنت رسول اللہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح طور پہ کہا تھا کہ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی, کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول اللہ. جب تک اسے تھامے رہو گے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مس گائیڈ نہیں کرتی, گمراہ نہیں کر سکتی. تو اتنے دو سورس ہے ہمارے پاس, اور ان دونوں ماخذ کو علماء سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ عالم فضلہ اور دین سے فارغ حفاظ یا قرآن مجید کا علم رکھنے والے سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ عوام میں اتنا بھوتا نہیں کہ وہ اس کی باریکی کو سمجھ سکے. لیکن یہ جو فریضہ ہے دعوت دین کا, اقامت دین کا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے, وہ علماء سے بہتر کچھ کر نہیں سکتا عوام الناس میں. کالج یونیورسٹی کے یا دوسرے ثانوی علوم حاصل کرنے والے اگرچہ بڑھ جاتے ہیں آگے, لیکن اول آخر لوگ بات اسی شخص کی مانتے ہیں جس کی گفتگو میں گہرائی ہو, گہرائی ہو, خلوص ہو, قرآن حدیث کے حوالے ہو. اور یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے لیے خاص کر دیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے آگے بڑھے. حالات کی نزاکت کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا نے اہل حق کے لیے جو ہے کچھ راہ بچھائی ہو, پھولوں کی سیج ان کے لیے رکھی ہو, بلکہ ہمیشہ کانٹے اور مصائب ہو رہے ہیں. اور انہی مصائب میں رہ کر آدمی جو آگے جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے علماء طبقہ اس معاملے میں عوام الناس کی اصلاح و تربیت کے لیے آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علماء کی اسی رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے وحدت اسلامی مہاراشٹرا نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانات پر, آپ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین مختلف جہاد شخصیت ہے, بلکہ ہمگیر شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہمیشہ رہنمائی مینار نور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو مقالہ کا انعقاد کیا گیا جس میں بہت سارے علماء نے, فضلاء نے اور فضیلت کے منتہی طلباء نے حصہ لیا, تو یہ ان کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے, جلا بخشنے کے لیے. ظاہر مدرسے کا اپنا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں وہ اپنا علوم و فنون, روایتی علوم ضرور سیکھ کر آتے ہیں, لیکن جب میدان کار میں آتے ہیں تو معاملہ کچھ دوسرا نظر آتا ہے. تو وہ جو معاملہ دوسرا نظر آتا ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا تھا. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے احباب نے, جو خاص طور سے صاحب علم و سطوت ہے, دین کا علم جنہوں نے لکھا پڑھا ہے, ایک عرصہ گزارا مدارس میں رہ کر, انہوں نے اس میں حصہ لیا. اور نہ صرف حصہ لیا بلکہ وہ مستحق بھی قرار پائے انعام کے. اور یہ انعام تو معمولی سا ہے, یہ تو جو کچھ بھی چند ہزار سینکڑوں پیسہ مل جائے گا انعام یافتگان کو, سب سے بڑا انعام تو انشاءاللہ وہ ملے گا جو یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پہنچیں گے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گا کہ آپ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ سب سے زیادہ جو قلم سے جولانی جو دکھاتے ہیں وہ علماء فضلہ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اسی پوشیدہ صلاحیت کو, خفتہ صلاحیت کو ابھارنے کے لیے, اس کو آگے لانے کے لیے وحدت نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. دیکھیے دنیا میں اثرات کو مرتب کرنے کے لیے مختلف ذرائع وسائل ہیں, لیکن قلم کی کاٹ اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ دیر پا اثر ہوتا ہے اس کا قلم کے ذریعے سے. چنانچہ کلام پاک نے بھی اس کو کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم, علم بالقلم, قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے علماء کے طبقہ ہے کہ وہ اپنے قلم کو اٹھائے, وہ جو کچھ انہوں نے 7-8 سال یا قال اللہ قال رسول کی فضاؤں میں سانس لیا ہے اس کو صفحہ کرتاس پر لائے, کتابیں تصنیف کریں, مقالے تصنیف کریں, اور ایسا پلیٹفارم ان کو ملنا چاہیے. اس پلیٹفارم کو مہیا کرنے کی, اس کینوس کو وہ واپس لانے کی کوشش کی ہے وحدت اسلامی نے. ہمیں امید ہے کہ علماء اس طرف متوجہ ہوں گے اور اعلانات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے نتائج کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ
ابھی مولانا عبدالرحیم قریشی فلاحی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، اور مولانا نے جو تعریف اور جو تمہید باندھی ہے اس پروگرام کی غرض و غایت کی، اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ وحدت اسلامی ہند مہاراشٹرا یونٹ نے اس مقالہ نویسی بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لے کے آیا، اور اس میں ہم لوگوں نے 2 گروپ بنائے تھے، گروپ اول اور گروپ دوم۔ گروپ اول میں مدارس اسلامیہ کے سال فضیلت کے طلباء شامل تھے، اور گروپ دوم میں وہ فارغین مدارس اسلامیہ جن کی عمر 30 سال تک ہو، وہ ان علماء کرام کو، نوجوان علماء کرام کو ہم نے اس کے اندر رکھا تھا۔ اور اس میں جو ہم لوگوں نے مضامین طے کیے تھے مقالہ نویسی کے لیے، جو عنوانات ہم لوگوں نے دیے تھے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ گروپ اول میں ہم نے جو عنوانات علماء کرام کے لیے ہم نے طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امن عالم۔ نمبر 2 تھا احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اور نمبر 3 تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور دور حاضر، اور نمبر 4 میں عنوان تھا مقصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا طریقہ کار۔ اسی طریقے سے جو گروپ دوم کے لیے ہم لوگوں نے جو مضامین اور عنوانات طے کیے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 پہ تھا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلافات، جہتیں، نوعیتیں اور حل۔ نمبر 2 پہ ہے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی علمی و تحقیقی تربیت۔ نمبر 3 پہ تھا منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تناظر میں، اور نمبر 4 پہ تھا تزکیہ و تربیت کا نبوی طریقہ اور موجودہ نظام مدارس۔ اس طرح سے 2 گروپ میں ہم لوگوں نے عنوانات کو منقسم کر کے اس مقالے نویسی کا انعقاد عمل میں لے کر آیا۔ الحمدللہ جیسے ہی اس کے اعلانات ہوئے، بہت سارے علماء کرام نے اس میں اپنا رجسٹریشن کرایا۔ چونکہ یہ مقالہ صرف مہاراشٹر کے صوبے کے لیے تھا، اور ہمیں الحمدللہ تمام ہندوستان سے علماء کرام کے فون آئے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم پھر کوشش کریں گے کہ قومی سطح پر کچھ اس طرح کا مقالہ نویسی کا ہم انعقاد عمل میں لے کر آئیں۔ لیکن چونکہ یہ مقالہ نویسی کا جو پروگرام تھا یہ صرف مہاراشٹر کے سطح پر تھا، اس میں الحمدللہ بہت سارے علماء کرام نے اپنا رجسٹریشن کرایا، اور خاص طور سے ایک چیز ہم نے یہاں پر جو ہے تو دیکھی ہے کہ ہماری بہنوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہماری وہ بہنیں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہیں یا وہ سال فضیلت کی طالبہ ہے، انہوں نے جو ہے تو اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور الحمدللہ بہت اچھے مقالے جات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ انعامات کے اعلانات کا سلسلہ ہم آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گروپ اول کے انعامات آپ کے سامنے پیش کروں۔ گروپ اول میں تیسرا انعام مارول ضلع جلگاؤں کے جناب مولوی سید عمار شفیق احمد مارول کے ہے۔ یہ متعلم ہے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے۔ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امن عالم اس عنوان کے تحت اپنا مقالہ ہمیں جو ہے تو ارسال کیا تھا، اور الحمدللہ انہیں اس کیٹیگری کے اندر گروپ اول کی کیٹیگری میں سوم انعام وحدت اسلامی ہند کی جانب سے جو ہے تو دیا جا رہا ہے، جس کی انعام کی جو رقم ہے وہ 5000 روپے ہے۔ اسی طرح سے دوسرا انعام مولوی شیخ عتیق صاحب پورنا انہیں ملا ہے۔ انہوں نے جو عنوان طے کیا تھا، انہوں نے جس عنوان کے تحت اپنا مقالہ ارسال کیا ہے وہ ہے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔
اس مقالے کے تحت مولوی شیخ عتیق صاحب نے، جو کہ پورنا ضلع پربھنی کے رہائشی ہیں، انہوں نے یہ مقالہ جو ہے تو ہمیں بھیجا ہے، اور اس مقالے کی جو انعام کی رقم ہے وہ 10,000 روپے ہے۔ گروپ اول میں جو اول انعام حاصل کیا ہے وہ ہے مولانا سعد قاسمی صاحب۔ مولانا سعد قاسمی صاحب نے اس گروپ میں جو انعام حاصل کیا ہے اس کا عنوان، جس عنوان کے تحت انہوں نے اپنا مقالہ بھیجا تھا، وہ عنوان ہے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان کے تحت اس مقالے کے لیے مولانا سعد قاسمی صاحب کو گروپ اول میں 15,000 روپے کا انعام وحدت اسلامی ہند کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اسی طرح سے گروپ دوم میں جو جن حضرات نے شرکت کی ہے اس میں سے بھی 3 انعامات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گروپ سوم میں انعام سوم جو تیسرا انعام ہے وہ حاصل کیا ہے محمدی روبینہ عندلیب ابوالکلام جی۔ تو انہوں نے اس انعام کو حاصل کیا ہے، اور ان کا جو عنوان تھا وہ عنوان ہے عہد رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و تحقیقی تربیت۔ اس عنوان کے تحت محمدی روبینہ عندلیب ابوالکلام، جو کہ مالیگاؤں ناسک کے رہائشی ہے، انہوں نے یہ مقالہ ہمیں بھیجا ہے، اور اس مقالے کے لیے وحدت اسلامی ہند نے انعام سوم کے طور پر ان کی جو انعامی رقم ہے وہ 10,000 روپے انہیں دے رہی ہے۔ اسی گروپ میں، گروپ دوم میں، جناب مولانا محمد شہباز خان محمد سراج خان، انہوں نے اپنا مقالہ بھیجا تھا جس کا عنوان ہے عہد رسالت میں صحابہ کرام کی علمی و تحقیقی تربیت۔ اس عنوان کے تحت مولوی محمد شہباز خان محمد سراج خان صاحب کو گروپ دوم میں انعام دوم دیا جا رہا ہے، جس کی انعامی رقم ہے 15,000 روپے۔ اسی طرح سے اس پورے مقالہ نویسی کے پروگرام کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ گروپ دوم کا انعام اول ہے۔ اس انعام کو حاصل کیا ہے مولوی محمد فرقان خان ملی، جو کہ جنہوں نے عہد رسالت میں صحابہ کرام کے علمی و تحقیقی تربیت اس عنوان کے تحت اپنا مقالہ ہمیں پیش کیا ہے، اور اس مقالے کے لیے وحدت اسلامی ہند صوبہ مہاراشٹر کے یونٹ نے انہیں انعام اول کے طور پر 25,000 روپے انعامی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں گروپ میں، گروپ اول اور گروپ دوم میں، جن لوگوں نے بہت بہتر طریقے سے مقالے لکھے ہیں، وہ تمام طریقے سے اور بہت احسن انداز میں ہم تک بھیجے ہیں، انہوں نے اتنی محنتیں کی ہے، ان تمام حضرات کے لیے دونوں گروپ میں کم سے کم ہم لوگوں نے 10 کیٹیگری بنائی ہے۔ ہر کیٹیگری میں 10 افراد کو، 10 مندوبین کو ہم لوگ ترغیبی انعامات سے بھی نواز رہے ہیں۔ وہ ترغیبی انعامات ہر ایک کے لیے الحمدللہ 1,000 روپے رہیں گا، اور یہ جو ترغیبی انعامات جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ڈسکرپشن میں ان تمام لوگوں کے نام اور ان کے ترغیبی انعامات ہم لوگ بتا دیں گے۔ اسی طرح سے ہم لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ اب اس انعامی رقم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا۔ تو براہ کرم آپ اس ویڈیو کے ساتھ جو ڈسکرپشن میں ڈیٹیل موجود ہے اس ڈیٹیل کو آپ بغور مطالعہ فرمائیں، اور جو کانٹیکٹ ڈیٹیل وغیرہ دی جا رہی ہے اس کانٹیکٹ ڈیٹیل میں ہم سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے انعامات کی رقومات آپ تک پہنچ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔